دیکھیں نسیم، ہم بہت پولرائز سوسائٹی ہو گئے ہیں، بے اور شک. اتنی پولرائزیشن ہو گئی ہے، جوڈیشل پولرائزیشن ہو گئی ہے، پولیٹیکل پولرائزیشن ہو گئی بالکل. ہے. اہ، کوئی چیز میرے حق میں ہوگی تو وہ فیصلہ درست ہوگا، بالکل. کوئی چیز میرے خلاف ہوگی تو وہ فیصلہ غلط ہوگا. یہاں نہ آئین میٹر کرتا ہے، نہ قانون میٹر کرتا ہے. یہاں میٹر کرتا ہے میری خواہش کے مطابق فیصلہ میٹر کرتا ہے. یہ فل کورٹ بھی اگر انویسٹیگیشن کرے اور اگر فیصلہ جو ہے وہ کسی کی خواہش کے خلاف ہو تو وہ چیف جسٹس پر کوشچن کرے گا، وہ پوری سپریم کورٹ کو کوشچن کر لے گا، یا فار دیٹ میٹر ادروائز بھی اگر آپ دوسری سائڈ پہ دیکھیں تو دوسری سائڈ پہ دیکھیے چیزیں خراب کہاں ہونی شروع ہوئی ہیں. یہ ججز کی ٹیلی فون ٹیپ کرنا، ویڈیوز آڈیوز ریکارڈ کرنا، یہ ہماری ہسٹری کا حصہ رہے ہیں، اور پچھلے چند سالوں میں تو بہت زیادہ بڑھی ہیں چیزیں. لیکن ظاہر ہے 6 ججز کا خط لکھنا بہت سگنیفیکنٹ ہے، بہت ہی. میرا خیال ہے سب سے بری آپٹکس تھی جب پرائم منسٹر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سپریم کورٹ گئے، وہ وہاں سے چیزیں خراب ہونی شروع ہوئی ہیں. اس لیے کہ پرائم منسٹر کا کوئی کنسرن نہیں تھا کہ وہ چیف جسٹس کے پاس جائیں، اور چیف جسٹس کو بھی معذرت کر لینی چاہیے تھی. اس لیے کہ جو اگر ایک آپ سیکنڈ، لیٹ می جسٹ کریکٹ یو آن دس. سوری مزید فار انٹرپٹنگ. بڑی کیٹیگوریکلی یہ کہا گیا ہے اور اس کو کسی نے نہیں کیا، ڈس ایگری سے کیا. انفیکٹ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے ادھر سے سپریم کورٹ سے، وہ چیف جسٹس آف پاکستان نے پرائم منسٹر آف پاکستان کو بلایا تو ہی ڈنٹ وانٹ ٹو میٹ ہم. مطلب پرائم منسٹر نے نہیں ملنے کو کہا، یہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ تھا. اچھا، اگر یہ ہے، سوری میں شاید تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا تھا. اگر یہ ہے تو یہ تو اور بھی برے آپٹکس ہیں، اس لیے کہ یہ تو اس خط کی ایک طریقے سے نگیشن ہوتی ہے نا. اس خط میں تو ایگزیکٹو کو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے بعض میٹر میں. کیوں بلایا؟ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کمیشن آف انکوائری بنا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کے ہی کہنے پر بنا ہے پھر، اور یہ تجویز بھی ظاہر ہے بلایا تو اسی وجہ سے کیا ہوگا. کوئی ان کو سمن، یعنی ایز سچ کوئی لیگل سمن تو نہیں کیا گیا ان کو. تو یہ تو میرے لحاظ سے اور بھی چیزیں ہیں. اب اگر فل کورٹ، اچھی بات دیکھیے، قاضی فائز عیسیٰ نے جب سے وہ بنے ہیں ان کی باقی چیزوں سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو وہ فیصلے کرتے ہیں اس طرح کے، وہ فل کورٹ بلا کے کرتے ہیں. ورنہ ماضی میں تو عمر بدیال صاحب کی عدالت میں تو فل کورٹ ہوا ہی نہیں تھا، اور ہوتی نہیں تھی فل کورٹ میٹنگ کبھی بھی. تو یہ جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس میں بظاہر ججز کا ڈسنٹ نظر نہیں آتا اس معاملے پہ. اگر ہے تو مجھے نہیں علم، لیکن جب فیصلے کا اعلان ہوا تو یہ چیزیں ہوئی ہیں جس طرح موو کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے یا تو سپریم کورٹ ان ٹوٹیلٹی اس معاملے سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ڈسٹینس رکھنا چاہتی ہے، اور اس نے کمیشن آف انکوائری پہ، اب تصدق جیلانی صاحب کی جس طرح متی کہہ رہے تھے، ان کی بڑی اچھی ریپوٹیشن رہی ہے ایز اے چیف جسٹس بھی، اور ایون ادروائز بھی ان کے کیریئر میں، اور ان کے بہت سے لینڈ مارک ڈیسیجن ہیں خاص طور پہ مائنورٹیز کے اوپر. یہ ایک بہت سینسٹیو معاملہ ہے، اور اس پہ وہ آ کے اس وقت جو بھی ریئیکشن آ رہا ہے بار ایسوسی ایشن کا، ایمیننٹ لائرز کا، اس کو یقینی طور پہ تصدق جیلانی صاحب جیسے فارمر چیف جسٹس ضرور اس پر غور کر رہے ہوں گے کہ میں اگر اس میں آیا اور اس میں اپنے آپ کو انوالو کیا اور شروع کی تو اس میں مجھے کوآپریشن کہاں سے ملے گی. اگر لائر سے کوآپریشن نہیں ملتی، اگر فرض کریں ان ججز سے ہی کوآپریشن نہیں ملتی، تو پھر تو یہ میٹر ختم ہی ہو جائے گا، کلوز ہو جائے گا یہ میٹر اس لحاظ سے. تو میرے خیال میں وہ اس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے ان چیزوں کو ضرور مد نظر رکھیں گے. لیکن میں پھر یہ کہوں کہ چونکہ ہمارا یہ معاملہ اتنا پولرائز اور پولیٹیسائز ہے معاملہ، کہ اس کا منطقی انجام جو ہے وہ، اگر ایک پارٹی سمجھ رہی ہے اس کا منطقی انجام یہ ہو تو دوسری پارٹی بالکل دوسرا سمجھ رہی ہے. تو میرا خیال ہے اٹس اے کمپلیکیٹڈ سچویشن، اور اس کے بڑے فار ریچنگ جو ہے کانسیکوینسز ہوں گے. آپ ابھی ہوں، کچھ عرصے بعد ہوں، لیکن میرا بہت کم خیال وہ ہے کہ شاید اس سے وہ معاملات رکیں گے جسے ہم انٹرفیرنس کہتے ہیں، جسے ہم دباؤ کہتے ہیں. وہ دباؤ کہیں نہ کہیں وقتی طور پہ کم ہو جائے تو ہو جائے،
لیکن بہت سے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ دباؤ برقرار رہے گا.